اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل کے لائیو ٹرانسمیشن خصوصی پروگرام اربعین سے ظہور تک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے جتنی بھی نشریات ہے اس کو آپ روکو ٹی وی، جادو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی سے آپ براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے مومنین جو ہمیں اپنے میسیجز بھیجتے ہیں، اور وہ میسیجز بھی یقیناً دنیا کے مختلف ممالک سے ہوتے ہیں، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، پاکستان، انڈیا۔ ہمارے پاس کافی تعداد میں میسیجز ہوتے ہیں جس میں عمومی طور پہ لوگ امام حسین علیہ السلام سے اظہار عقیدت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بیماروں کی شفا یابی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور مشکلات، دنیاوی مشکلات ہوتے ہیں ان کے لیے مولا کے حضور دعا کرتے ہیں۔ تو ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے محبت بھرے جو میسیجز کرتے ہیں، ہمارے حوصلہ افزائی کرتے ہیں ہماری طرف سے، اور ہماری جتنی ٹیم ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے، ان کے لیے ہم شکر گزار ہیں ان کے۔ اور ابھی بھی جو بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے اس ٹرانسمیشن کو، جو یہ پروگرام اربعین کے مناسبت سے برگزار کیا جا رہا ہے، اربعین سے ظہور تک، تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اربعین کا موسم چل رہا ہے اور مومنین کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہیں۔ البتہ ہم اپنی عزاداری یا اربعین کے ایام میں جو کچھ بھی ہماری تیاریاں ہیں یا اظہار عقیدت ہے، یہ سب کے سب ایک نقطے کی طرف ہمیں ضرور اس میں توجہ کرنی پڑے گی، اور وہ جو سب سے مہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کے حقیقی وارث جو ہے وہ حضرت امام عصر بقیت اللہ العظم علیہ السلام ہے، اور اس نقطے کی طرف ہمیں ضرور توجہ کرنی چاہیے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ دنیاوی تقاضی بھی یہی ہے کہ جتنے بھی مثلا جب دنیا سے کوئی جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ان کو پرسہ پیش کرتے ہیں یا تسلیت عرض کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے وارث کے پاس جا کے یہ کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس عظیم جو امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد عاشورائی تھا، اس کا اصل اور جو حقیقی وارث ہے وہ حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے اربعین کا جو وارث حقیقی ہے وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے، اور اس چیز کی طرف بھی ہماری نظر ہونی چاہیے کہ چاہے وہ عزاداری ہے یا دوسرے ہمارے جو اپنے آخرت کے لیے جو عزوقہ جمع کرتے ہیں اہل بیت کی توسل سے، ان سب کا وارث حقیقی امام زمانہ علیہ السلام ہے، اور نہ صرف اس اربعین اور عزاداریوں کا، بلکہ امام علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام کی بھی وارث ہیں، اور ائمہ اطہار کی بھی علیہ السلام کے وارث بھی وہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہوگی تو وہ جو عبادت ہم کرتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ لذت جو ہے وہ زیادہ آ جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ مقصد ظہور امام زمانہ علیہ السلام، وہ اس میں سے ان مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد جو ہے وہ انتقام خون امام حسین ہے، اور اس کے لیے امام نے ظہور کرنا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے علاوہ جتنی بھی مظالم ہوئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تک، جتنے بھی مظالم ہوئے ہیں اور جتنے بھی مشکلات ہوئے ہیں، مظلومین کے حق میں کوتاہی کی گئی ہے، ان سب کے لیے امام زمانہ علیہ السلام نے ظہور کرنا ہے، اور ان ظالمین کو جو ہے وہ اپنے اس انجام تک پہنچانا ہے جو ان کا حق ہے۔ یہ نقطہ جو میں نے عرض کیا کہ ظہور کا مقصد جو ہے وہ انتقام ہے، انتقام خون امام حسین علیہ السلام ہے، تو قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ
सुल्तान फला युस्रिफ फी क़त्ल इन्नहु कान मंसूरा, यानी जो भी नाहक कत्ल हो जाते हैं उनके जो वली होता है, उनका जो वारिस होता है, उनको हम पूरी दुनिया के ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। और इसमें कोई इसराफ न कीजिए, कोई इसमें तजावुज़ न कीजिए, इसमें कोई इसराफ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादती करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि वो जो उनका वारिस होता है वो मंसूर होता है, वो मंसूर होता है, उसकी मदद खुदा की तरफ से होती है। तो ये कुरान की आयत है। अब इसी आयत की जब तफसीर के बारे में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में सवाल हुआ कि इस आयत करीमा का जो है तफसीर इसकी क्या है, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसमें मुराद जो है मज़लूम से मुराद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। हमारे जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे बड़े मज़लूम थे, चूँकि ज़ाहिर सी बात है कि एक वक्त का इमाम और फिर दुनिया में जुल्म के ख़िलाफ़ उनका उठना और अपने अहले हरम के साथ, अहले बैत के साथ जब वो इस जुल्म और इस बर्बरियत के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई और फिर वो करबला, दश्त करबला में वो शहीद हुए, तो ज़ाहिर है कि इससे बड़ा और कौन सा जुल्म हो सकता है। तो इमाम अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इससे मुराद, मज़लूम से मुराद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, और ये जो मंसूर है, वली मंसूर है, इससे मुराद हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मुराद है, चूँकि वही होंगे जो कि इस मज़लूम यानी अपने जद्द मज़लूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए क़याम करेंगे। और रिवायात में यहाँ तक है कि हत्ता वो ज़ालिमीन जो कि पहले उन्होंने जुल्म किए हैं और वो मर चुके हैं और अपनी कब्रों में वो जा चुके हैं, ज़हूर में इज़्न इलाही से उनकी कब्रों को खोल दिया जाएगा और उनको बाहर निकाल के उनके ऊपर हद शरई जो है वो उनके ऊपर लागू कर दिया जाएगा। और इसी तरीके से अगर बरअक्स देखा जाए तो हमारे पास जो मोमिनीन है जो इस दुनिया फ़ानी से रहलत कर चुके हैं और उनके दिल में इंतज़ार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मौजूद था, तो ज़ाहिर है उन्होंने भी दोबारा से उठना है और इमाम की नुसरत के लिए उन्होंने इमाम के बिल्कुल किनार खड़े होके उन्होंने इमाम की नुसरत करनी है। अब यहाँ पे इस मंसूर के बारे में हमारे पास मज़ीद भी बहुत सारे शवाहिद मौजूद है। बिलखुसूस हमारे पास मज़हब शिया खैरुल बरिया के पास जो एक अज़ीम तोहफ़ा मौजूद है वो ज़ियारत आशूरा है। और जैसे आपको पता है कि ज़ियारत आशूरा हमारे पास हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से ये नकल की गई है और इसकी सनद भी मुअतबर सनद है, सहीह सनद है, एक अज़ीम तोहफ़ा। चूँकि इस ज़ियारत के अंदर वो दो चीज़ें मलहूज़ ख़ास रखी गई हैं जिसके बारे में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम रिवायत में है कि इमाम एक दफ़ा तशरीफ़ फरमाते और सहाबा भी साथ थे, तो उन्होंने सवाल पूछा अपने सहाबियों से कि दीन की बिना जो है वो किन चीज़ों के ऊपर है, दीन के कौन से ऐसे मरकज़ी नुकात होते हैं जिनके इर्द गिर्द तमाम के तमाम दीन जो है वो उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, उसके तवाफ़ करते रहते हैं। तो किसी ने ज़ाहिर है कि इल्म इलाही तो आम इंसान के पास ज़ाहिर है इल्म इलाही नहीं होता, तो किसी ने कहा कि इससे दीन के जो मरकज़ी किरदार है जिनके इर्द गिर्द पूरे अहकामी दीनिया जो है वो तवाफ़ करते हैं, फरमाया कि वो नमाज है, किसी ने कह दिया, किसी ने कहा कि नहीं वो रोज़ा है, किसी ने कहा वो हज है, किसी ने कहा वो मज़ीद चीज़ें हैं जो अहकाम इलाही में। तो इमाम हर दफ़ा जब भी वो कहते रहे तो इमाम फरमाते रहे कि नहीं ये नहीं है। तो फिर सहाबियों ने पूछा कि आप ही बता दीजिएगा मौला कि वो कौन सी चीज़ें हैं, तो मौला ने फरमाया कि एक तवल्ला है और दूसरा तबर्रा है।
یعنی ایک طرف ولایت ہے اور دوسری طرف براعت ہے۔ ولایت کس سے رکھنی ہے؟ ولایت امیر المومنین اور اہل بیت کی ولایت ہے، اور جو براعت کرنی ہے وہ ان کے دشمنوں سے براعت کرنی ہے۔ تو یہ وہ دو مرکزی کردار ہے، یہ وہ دو مرکزی نکات ہے جس کے ارد گرد پورے دین کے احکام اور پورے دین کے جتنے بھی ارکان ہے وہ ان کے گرد طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں کسی کے پاس نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی پوری دین ہی ناقص ہے اور اس کا کوئی فائدہ اس تک پہنچنے والا نہیں۔ تو میں عرض کروں کہ یہ زیارت عاشوراء جو ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالی اور اہل بیت سے ہمارے پاس جو یہ نقل ہو کے ہمارے پاس آیا ایک عظیم تحفہ ہے، اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ولایت بھی ہے اور برات بھی ہے، بلکہ اگر کہا جائے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس زیارت عاشوراء کے اندر اس کی طرف اشارہ نہ کیا گیا ہو، اور اس میں عظیم یہ دو چیزوں کو بھی مخصوصاً ملحوظ خاص رکھا جا چکا ہے، جس میں ایک ولایت ہے اور ایک براعت ہے۔ تو اس زیارت عاشوراء میں بھی اگر ہم دیکھیں تو فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو نکات انہوں نے بیان کیے ہیں وہ خاص زیارت عاشوراء میں ہے کہ فَاسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ أَن تُكْرِمْنِي بِكَ وَتَرْزُقْنِي طَلَبَ ثَارِكَ مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی فرماتے یہ ہیں اس میں ہر مومن اس کو پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ مقام جو امام حسین علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ان کو نصیب ہوا، تو ہمیں بھی امام حسین علیہ السلام کو اپنا وسیلہ بنا کے ہمیں بھی وہ مقام عطا کیا جائے، اور ہمیں امام حسین کے خون کے لیے اس امام منصور کا، وہ جو امام منصور ہے ان کا ناصر بنا دے، ان کے انصار میں سے قرار کر دے، تاکہ ہم امام حسین علیہ السلام کی اس خون کا بدلہ امام اظہر علیہ السلام اس امام منصور کے ساتھ ان کا بدلہ لے سکیں۔ یہ زیارت عاشوراء۔ اب امام منصور وہ اگر دوسری جگہ پر دیکھیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ وہ امام منصور اسی زیارت عاشوراء کے درمیان ہی اس کا دوبارہ سے کہتے ہیں کہ وہ امام جس کے لیے وہ خون امام حسین کا انتقام لینے والے ہیں وہ مہدی آل محمد علیہ السلام ہے، جو اپنے دور میں آ کے ظہور کریں گے اور تمام کے تمام مومنین ان کے ساتھ آ کے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آئیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کوئی اور لوگ تو نہیں ہیں، یہی لوگ ہیں، بلکہ جو روایات ہمارے پاس موجود ہیں جس میں سے تقریباً تعداد ابتدا میں جب امام خانہ کعبہ کے دیوار کے ساتھ وہ اپنا تکیہ مبارک کر کے اور امام جو ہے وہ وہاں پہ ظہور فرمائیں گے، تو اس میں تقریباً تعداد جو روایات میں ہے وہ 313 کی ہے، اور یہ 313 لوگوں کے علاوہ پھر ان 313 میں بھی دیکھا جائے تو ایک عظیم کردار جو کہ خواتین کا کردار ہمارے پاس ملتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان میں سے تعداد 50 خواتین ہے، 50 خواتین ہیں جنہوں نے امام کی نصرت کے لیے وہ ان 313 کے اندر جو امام کے مخصوص صحابی ہے ان میں یہ 50 تعداد خواتین کی ہے۔ یعنی گویا کہ مسلمان اور مومن مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا بھی ایک عظیم کردار جو ہے وہ اس ظہور امام زمانہ علیہ السلام میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو آج بھی الحمدللہ جہاں تک بات ہے کہ اصل میں عرض کر ہی چکے ہیں کہ یہ زیارت اربعین اور اس پر آنے کا مقصد ظاہر ہے ایک زمینہ سازی ہے امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کے لیے، اور وہ رستے کو فراہم کرنا ہے۔ البتہ میں آپ کو بتا دوں کہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ انسان نہیں کر سکتا کچھ بھی،
اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. یعنی امام علیہ السلام کا جو ظہور ہے بعض غلط افکار میں بھی جا چکے ہیں. کچھ ایسی چیزیں جو کہتے ہیں ہم لوگ امام کی نصرت کریں گے, امام کے ظہور جو ہے وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے, یعنی اگر ہم امام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی نہ کریں تو امام ظہور نہیں کریں گے. یہ سب چیزیں روایات میں ان چیزوں کا ذکر نہیں ملتا. انسان کی جرت نہیں ہے کہ وہ, اگر انسان کے بس میں ہوتا تو ظاہر ہے کہ ظالمین کی تعداد ہمیشہ زیادہ تھی اور مظلومین کی تعداد ہمیشہ سے کم تھی. تو یہ انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے, وگرنہ اگر ظالم ہوتے تو ظالموں کی تعداد کی ہونے کی وجہ سے آج یہ دین حق جو ہے اس کا چراغ وہ جو ہے بجھا دیتے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ انسانوں کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے, بلکہ یہ اصل اذن الہی ہے, اور انہوں نے اپنے دین کی دفاع بھی کرنی ہے, اور انہوں نے اس دین کے چراغ کو جو ہے وہ بھی جلا کے رکھنا ہے اور روشن کر کے رکھنا ہے. تو یہ انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اور مومنین اپنے خود فائدے کے لیے وہ زمینہ سازی کرنے کی کوشش کریں, چونکہ ظاہر ہے کہ دوران جو ہے وہ ظہور غیبت کا دور ہے, اور ابھی ظہور امام زمانہ علیہ السلام چونکہ نہیں ہوا, تو غیبت کبریٰ کے دور میں مومنین یہ بھی تو نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ لیا جائے اور رہبانیت کی طرف انسان چلا جائے. نہیں, یہ نہیں ہے, بلکہ دور میں کچھ ضرورتیں ہیں. علماء کی بھی ذمہ داریاں ہیں, مومنین کی بھی ذمہ داریاں ہیں, مبلغین کی بھی ذمہ داریاں ہیں, اہل منبر والوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اس مکمل طور پہ تبلیغ دین کا سلسلہ وہ جاری رکھیں. اور کسی مبلغ اور کسی خطیب یا کسی عالم وہ بھی اپنی طرف سے گویا نہیں کر رہا ہوتا, یہ بھی اذن الہی ہے. تو بہرحال ان سب چیزوں کو رکھنا ہوتا ہے, اور اس منصور جن کے ساتھ ہم نے اٹھنا ہے, چاہے ہو سکتا ہے کہ مومنین کی ایک عظیم تعداد ممکن ہے کہ دور اس غیبت کبریٰ کے دور میں ہی وہ اس دنیا فانی سے چلے جائیں, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اذن الہی سے انہوں نے دوبارہ آنا ہے, اور انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کے انصار اور ان کے مددگاروں میں انہوں نے شرکت کرنی ہے. اور اس منصور کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو خود زیارت ناہیہ کا وہ جملہ کہ جس میں فرمایا کہ این طالب بدم المقتول بکربلا, کون ہے وہ, امام زمانہ علیہ السلام سے مخاطب ہے, کون ہے, کہاں ہے وہ شخصیت جو خون امام حسین کا جو کربلا میں بہہ چکا ہے اس کا انتقام لینے والا. عزیزان محترم, یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا اس مقاصد میں, چونکہ امام علیہ السلام نے 2-4 نکات کو انہوں نے بیان کرنا ہے ظہور کے بعد, اس میں سے سب سے اول نقطہ جو کہ کتاب الہی ہے, یعنی لوگوں کو انہوں نے جو کتاب الہی ہے قرآن مجید ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے اور اس کی صحیح طریقے سے تفاسیر بتانے ہیں. ہمارے پاس اس دور میں ظاہر ہے تفاسیر تو ہو چکے ہیں, لیکن ہمارے پاس جو دور گزرے ہیں اس دور میں مختلف ادوار سے ہوتی ہوئی یہ تفاسیر ہمارے پاس پہنچے ہیں. ظاہر ہے تقیہ کا دور بھی رہا, ظلم سے بچنے کے لیے چونکہ بہت ہی مشکلات کا سامنا تھا, اور اس مشکل ادوار سے ہوتے ہوئے ہمارے پاس جو احادیث اور تفاسیر کی تعداد ہمارے پاس پہنچی ہے, ظاہر ہے یہ تفاسیر مستند ہے. اس میں علماء جانتے ہیں کہ ہر حدیث یا تفسیر جو چیزیں جو قول ہمارے پاس امام سے نقل ہوتا ہوا پہنچا ہے اس کے لیے ظاہر ہے علم الرجال درایت, یہ چیزیں دیکھی جاتی ہے کہ یہ کس سے ہم تک یہ چیزیں پہنچی ہے. اگر وہ ان کی روایت اور درایت جو ہے ان کے علم الرجال کے اعتبار سے اگر وہ صحیح نہ ہو تو ان کو ہم نہیں لیتے, لیکن اس کے باوجود بھی ایک پردہ تو ہے اہل بیت اور ہمارے درمیان.
وہ پردہ ظاہر ہے ہم جیسے عام لوگوں کے لیے ہے، وگرنہ جو خاص لوگ ہیں وہ تو اہل بیت اور ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، وہ آج بھی اہل بیت کے اس فیض سے مستقیماً وہ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن ہم جیسے عام لوگ جو کہ ظاہر ہے اپنے گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، مشکلات ہیں، تو ہمارے پاس یہی روایت اور اخبار کا سلسلہ یہ ہمارے پاس ہے اور ہم اسی سے استفادہ کرتے ہیں۔ لیکن جب امام آئیں گے تو سب سے پہلی چیز جو کہ انہوں نے انسانوں کو پہنچانی ہے وہ ہے اس قرآن کی صحیح تفسیر، اس قرآن کی صحیح تفسیر۔ اور دوسری چیز کیا رکھنی ہے، وہ سنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اس کو انہوں نے صحیح طریقے سے ابلاغ کرنا ہے کہ یہ سنت ہے ہمارے پاس۔ اور تیسری چیز جو نہایت ہی مہم ہے وہ ہے ولایت امیر المومنین علیہ السلام۔ ولایت امیر علیہ السلام، اس کی اہمیت لوگوں کو بتانی ہے، کیونکہ ولایت کے بغیر نہ تو کوئی نماز کسی کام کی ہے، نہ کوئی روزہ کسی کام کا ہے، نہ آپ کا کوئی حج جو ہے وہ کسی کام کا ہے۔ ہمارے مذہب شیعہ خیر البریہ میں بہت سارے روایات جو ہے وہ موجود ہے کہ بغیر ولایت علی کے نماز پڑھنا اور گناہ کرنا برابر ہے، اور روزہ رکھنا اور اپنے آپ کو بھوک سے ہلاک کرنا برابر ہے۔ ہمارے پاس حج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں بغیر ولائے علی، وہ ان کا حج کو جانا یا جا کے فضول خرچی کرنا برابر ہے۔ یہ ہمارے پاس روایات ہے اور روایات کو ہم نے ملحوظ خاص رکھنا ہے، اور الحمدللہ تمام کے تمام شیعہ جتنے بھی ہے وہ اس چیز کو مانتے بھی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اور بالخصوص امیر المومنین کی ولایت، جو کہ ہر ایک عمل کے لیے، یہ جس کو کہا جائے جیسے وضو کے لیے، جیسے نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہوتی ہے، یہ اس طریقے سے ہے۔ یا اگر دوسری مثال دے تو ایک انسان کے روح کے برابر ہے۔ جب انسان کے اندر اور اس کے جسم سے روح باہر خارج ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ انسان مردہ شمار ہوتا ہے اور اس کو پھر دفن ہی کیا جاتا ہے، چونکہ روح کی اہمیت جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اور یہ اہل بیت کی ولایت اور یہ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت جو ہے یہ روح کے مانند ہے۔ یا جو دوسرا ہم نے کہا کہ یہ مقدمہ ہے، یعنی جیسے نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہوتی ہے، ظاہر ہے اہل بیت کی ولایت بالکل ہر عمل کے لیے وضو کا معنی رکھتی ہے۔ اور تیسری چیز جو حضرت بقیت اللہ العظم صلوات اللہ علیہ جو بیان کریں گے لوگوں کے لیے، وہ چیز ہے ان کے دشمنوں سے، اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری۔ چونکہ جو اہل بیت کے دشمن ہے ان سے بیزاری، یہ بھی ایک ہمارے مذہب میں یہ بالکل واجب ہے، یہ بالکل واجب ہے۔ اور اس واجب عمل کو جس طریقے سے اہل بیت کے حق میں جو کوتاہیاں کرنے والے لوگ ہیں ان سے بیزاری کرنا، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ہمارے لیے یہ واجب عمل ہے کہ یہ ایک طرف ولایت اور دوسری طرف براعت، یعنی ولایت اور براعت کا جو سلسلہ ہے امام جب ظہور کریں گے تو ان دو چیزوں کی طرف مخصوصاً حضرت ان دونوں چیزوں کی طرف ان دونوں چیزوں کو ابلاغ کریں گے۔ اب ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ امام جب تشریف لائیں گے تو ظاہر ہے کہ انہی لوگوں کے جو دور کے ظالمین ہیں ان کو بھی مارنا ہے، ان کو بھی قتل کر دینا ہے۔ اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ لوگ تو گنہگار نہیں تھے، ان کے آباء و اجداد گنہگار تھے، تو امام یہ کیوں کریں گے کہ ان کو بھی وہ زیر تیغ لائیں گے اور ان کو بھی قتل کریں گے؟ تو یہ اس حدیث میں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث تھی، اس میں یہی تھا کہ امام جب آئیں گے تو وہ انتقام لیں گے ظالمین سے، چاہے وہ اس دنیا کے ظالمین ہو یا جو گزر چکے ہیں وہ ظالمین ہے، ان سے جو ہے انتقام لیں گے۔ تو سوال لوگوں نے کر لیا کہ بھئی مراد یہ ہے کہ ان ظالمین سے انتقام لینا وہ تو حق ہے چونکہ انہوں نے ظلم کیے ہیں، لیکن یہ جو ظالمین ہے ان سے کیوں خون امام حسین کا بدلہ ان سے کیوں لیا جا رہا ہے؟
تو یہی حدیث جو امام صادق علیہ السلام کی حدیث تھی، حضرت سامن الحجج حضرت امام رضا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، چونکہ قرآن میں خدا فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے گناہوں کا بوجھ اسی کے اوپر ہوگا اور کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہ ہوگا، تو کیوں ان لوگوں کا جو ان کے آباء و اجداد ہے ان کا بوجھ جو ہے وہ ان لوگوں پر ڈالا جا رہا ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، یہ خدا کا قول حق ہے اور سچ ہے، لیکن یہ لوگ جو کہ ہر وہ شخص جو ایک بندے کے ظلم سے وہ راضی ہو اور اس کی رضایت جو ہے اس ظلم کے اندر شامل حال ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی اسی ظلم کے اندر شامل ہے۔ تو چونکہ یہ لوگ اس میں سے ایک تعداد جو ان لوگوں کے ظلم سے جو خون امام حسین کو بہانے والے لوگ تھے، ان کے ظلم کے ساتھ ان کے ظلم پر یہ راضی ہیں، تو یہ لوگ بھی اسی ظلم میں آ جائیں گے اور عذاب سے یہ لوگ بھی نہیں بچ سکیں گے۔ عزیزان محترم، ایک چیز مسئلہ حل ہو گیا کہ آج کل کے دور کا جو ظالم ہے، اگر اس کا رابطہ مستقیماً یا غیر مستقیم، ان کا رابطہ اگر ان ظالمین جو انہوں نے ظلم اس دور میں کیے ہیں، اگر ان کے ظلم کے اوپر یہ آدمی رضایت رکھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی اسی کا عذاب کا مستحق ہے اور امام کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ ایام 40 ہے اور اس ایام میں جتنی بھی مومنین ہیں وہ آ رہے ہیں اور اس فیض عظیم سے مستفید ہو رہے ہیں، چونکہ یہ وہ عمل ہے کہ جو ہمارے آخرت کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، اور اس عمل کو حتیٰ روایت کے اندر یہاں تک ملتا ہے کہ اگر ایک شخص زیارت امام حسین کے لیے جائیں اور وہاں زیارت کو عارفاً بحق ہی اس کو انجام دے، تو وہ کئی مومنین کی شفاعت کر سکتے ہیں، کئی مومنین کی شفاعت کر سکتے ہیں۔ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نہایت گنہگار تھا لیکن اہل بیت کا حبدار تھا۔ انہوں نے وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے کربلا لے جا کے دفن کیا جائے۔ صاحب استطاعت جب اس کے آخری وقت آیا تو اس نے ایک دفعہ پھر اپنے آل اولاد اور بچوں سے یہ چیز کہی کہ میری وصیت کو بھول نہ جانا، مجھے کربلا لے کے جانا ہے۔ جب یہ فوت ہو گئے تو کربلا یہ روانہ ہو گئے، علاقہ کافی دور تھا کربلا سے، تو یہ جاتے جاتے جب رستے میں پہنچے تو حرم امام حسین علیہ السلام کے ایک خادم نے خواب میں امام کی زیارت فرمائی اور دیکھا کہ امام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس گنہگار کو یہاں نہ لایا جائے۔ لیکن کئی دن کے بعد یہ خادم وہاں گیا اور ان کو کہا کہ آپ یہاں پر نہ آئیے، امام کا حکم ہے کہ آپ یہاں پر نہیں آ سکتے۔ زائروں کا ایک قافلہ آیا اور ان کے قدموں سے جو خاک تھی وہ اس جنازے کے اوپر گری، تو دوبارہ اس خادم نے خواب میں دیکھا امام کی زیارت ہوئی اور امام نے فرمایا کہ اے خادم چلے جائیں اور ان کو کہیں کہ جنازے کو آ کے کربلا میں دفن کر دیں۔ تو وہ کربلا میں فوراً یہ خادم ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اب امام کا حکم ہے کہ آپ آ کے کربلا میں اس جنازے کو دفن کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے وجہ پوچھی کہ ہم لوگ کئی دنوں کا سفر کر کے آئے تھے، ہمیں بڑی زحمت ہوئی۔ تو اس خادم نے فرمایا کہ یہ گنہگار تھا اور گنہگار کربلا میں دفن نہیں کیا جا سکتا، لیکن چونکہ زائرین کے وہ قدموں کے خاک اس کے اوپر پڑ گئے تو اس کی گناہوں کی بخشش ہو گئی۔ تو جناب من، یہ ایک نقطہ ہے ہمارے پاس جو کہ کربلا کی سرزمین کا تقدس اور اس کی بزرگی کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ تو آپ ہر جگہ پر جہاں آپ کو موقع ملے اور اگر آپ کے پاس مالی استطاعت میں آپ کی مالی استطاعت ہے، آپ کے پاس اگر مشکلات نہیں ہیں تو ضرور کربلا آئیے، چونکہ کربلا سرزمین عشق ہے اور یہی رضایت الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہاں پر آنے سے آپ کے وجود کے اندر برکت آ جائے گی اور یہ برکت فقط آپ تک محدود نہیں رہے گی بلکہ اس کی برکت پورے دنیا اور آپ کے جو بھی
رشتہ دار اقربا ہے اس تک بھی اس کی برکت پہنچتی رہے گی۔ اور آخر میں ہم ایک دعا کرتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے کہ اس جہاں کا حقیقی وارث حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔